جن کے بچے بیمار ہیں وہ ماں باپ صبح دوپہر شام 7 دن اپنا اپنا آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں. بچے کو نہیں پلانا، نہ بچے کو سنانا ہے. وہ خود سورہ رحمان کی قرات کو سنیں گے. پانی لیا، آنکھیں بند کیں اور اس تلاوت کو سننا ہے. 15-20 منٹ کی تلاوت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تلاوت ختم ہو جائے تو پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہیں. آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے. اس طرح ماں باپ دونوں وہ پانی پیتے رہیں گے. 1 ہفتے کے بعد سورت نہیں سننی اور پانی پیتے رہیں. اگر لگے کہ بچہ پورا ٹھیک نہیں ہے یا کچھ اس میں کمی ہے یا تھوڑا فرق پڑا ہے تو 8ویں دن تو نہ سنیں، لیکن اس کے بعد پھر 1 ہفتہ دوبارہ سن لیں. اگر کسی وجہ سے کسی دن 3 بار نہ سنی جا سکے، 1 بار بھی سن لی ہے، 2 آیتیں بھی سن لی ہیں تو اس دن ناغہ نہیں ہوا. البتہ کوشش کریں کہ پانی میں 1 منٹ لگتا ہے، پانی کم از کم پھر ضرور پی لیں. کئی بار ایسی حالت ہوتی ہے، سچویشن ایسی ہوتی ہے 15-20 منٹ بھی نہیں مل رہے ہوتے، تو پانی لیں، آنکھیں بند کریں، خود کو اللہ کے دربار میں پیش کریں اور اپنے دل میں جتنے پیار سے ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں اپنے دل میں کہیں. آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں. اس طرح وہ پانی پیتے رہیں. 8ویں دن سے جو جو شفا یاب ہوتا جائے وہ آگے لوگوں کو خود بتائے. یہ علاج کا حصہ ہے تاکہ وہ دوبارہ، کئی کینسر کے پیشنٹس کا آج کل فون آتا ہے 5 سال پہلے سنی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، 10 سال پہلے سنی تھی ٹھیک ہو، مجھے دوبارہ وہی کینسر ہو گیا. میں آپ نے وہی غلطی کی ہے، میں وہ پانی پینا بھول گئی تھی، آپ نے دعائیں کرائی نہیں وہ بھی نہیں کرائیں. یہ کرانی جو دعا ہے یہ آپ نے اپنے لیے کرانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کرانی ہوتی ہے. اور بیسیکلی جب آپ دنیا کو آگے وہ دعا کراتے ہیں تو آپ کو خود کو یاد رہتا ہے، آپ کو دوبارہ وہ فرعونیت آپ کے اندر نہیں آتی ہے. آپ کسی بڑے کو، کسی قابل سادہ احترام شخصیت کو، کسی استاد کو، کسی محسن کو ٹھڈا نہیں مارتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کی آہ کا دوبارہ شکار نہیں ہوتے. یا اپنی پارسائی کے زوم میں خود اتنی بڑی دعا نہیں دے مانگ بیٹھتے کہ پھر آزمائش کے وقت چیخیں مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو وہ دعا آپ آگے کرواتے رہتے ہیں، خیر بانٹتے رہتے ہیں. اگر اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ یہ کام آپ اللہ کی خاطر کرتے رہتے ہیں تو آپ کے کاموں کو اللہ خود ویسے ہی دیکھتا رہتا ہے. جو اس کے آگے زیرو ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، اس کی شان ہے. آپ اس کو مانتے مانتے جب خود زیرو ہو جاتے ہیں وہ آپ کو زیرو رہنے نہیں دیتا، وہ ہیرو بنا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پردے رکھنے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ خالص لوگوں کی باتیں ہیں، میں صرف کر سکتا ہوں، راستہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے کہتا ہوں کہ ناممکن نہیں ہے. چونکہ انہوں نے کہا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں. کوشش ہمارے ذمے ہے، نتیجے اللہ کے ذمے ہوتے ہیں. تو اتنی سی دعا ہے، وہ آپ نے بتانی ہے بے غرضی سے، بے لوسی سے. مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے. گھر گھر اجڑا ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں، 8-8 کنال کے گھر ہیں، اجڑے ہوئے ہیں. سگے بہن بھائی رہ رہے ہیں اس گھر میں، کئی دن سے بات تک نہیں کی ہوئی ایک دوسرے، کئی مہینوں سالوں سے، جنازوں میں نہیں شامل ہوتے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے. آج بھی میں نے کیس ڈیل کیا، ہاسپٹل لے کے جانے پہ کوئی تیار نہیں ہے. جوان بہن ہے، ڈائلسس ہو رہا ہے، جوان بھائی ہے، گھر میں موجود ہے، ایک بار نہیں ساتھ جاتا. باپ بیٹی کو لے کے بوڑھا دھکے کھا رہا ہے، بیٹا شراب پیتا ہے، آن لائن پیسے کماتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ ہے کہ جس ماں کی خاطر میں باپ کو گالیاں دیتی تھی اور میرا بھائی دیتا تھا، یا ہم سمجھتے تھے کہ ابو ظالم ہے اور امی مظلوم ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کرتی. 25 سال پہلے جب وہ سوشل سیکیورٹی میں آپ کے پاس مجھے لے کے آئی تھیں، آپ نے امی کو کہا تھا تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہے، یہ جو ڈاکٹروں نے السریٹیو کولائٹس کہہ دیا، پخانے میں خون آ رہا ہے، مجھے تو یہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے، اس رپورٹ کو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن مجھے گردوں میں تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے. یہ بھی کسی کو معاف نہیں کر رہی، شاید باپ کو نہیں کر رہی.
اور آپ گھر میں دیکھیں کوئی مظلوم تو نہیں ہے آپ کے گھر؟ انہیں ہمارے گھر امی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں کوئی مسکین کوئی یتیم کہیں آپ سے ظلم ہو رہا ہے۔ تو اچانک آپ نے کہا یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ تو میرے ساتھ ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اچانک کہا کہ جی یہ میری بڑی بہن ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میری سوتن مر گئی سی پہلی جڑی وڈی سی، ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ہے۔ تو وہ بہن اٹھ کے چلی گئی تھی، تو آپ نے امی کو کہا تھا اس کی آہ سے بچو۔ انہوں نے کہا ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੀ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ، ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ۔ تو امی آج تک آپ کو معاف نہیں کرتی، لیکن 25 سالوں بعد میں ڈھونڈتی ہوئی آپ تک پہنچی ہوں۔ میرے گردے فیل ہو چکے ہیں، ڈائلسس ہو رہا ہے، بات آپ کی سچ نکلی۔ ڈاکٹروں نے کچھ سال بعد مجھے کہا کہ یار یہ ڈائگنوسس ڈاؤٹ میں تھا، فلاں دوائیاں دے دیں، تم نے یہ کھائیں، ہماری کڈنیز میں اس وقت بھی رپورٹوں میں پروٹین ہے وہ کسی نے دیکھی نہیں، پتہ نہیں مس کیسے ہو گئی، لیکن اب تو گردے فیل ہو گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اپنے باپ کو معاف نہیں کرتی تھی۔ میں اور میرا بھائی اپنے باپ کو ظالم سمجھتے تھے اپنی ماں کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ ہاں اپنی ستیلی بہن سے ہم پیار کرتے تھے، امی کو کہتے بھی تھے، لیکن امی اسے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ امی اتنی مظلوم ہے نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور ابو اتنا ظالم نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن بیلنس کرنے کا وقت گزر گیا ہوا تھا۔ بھائی اپنی مرضی کی اب شادی کرنا چاہتا تھا تو امی نہیں مانی۔ ابو نے وہ بڑی باجی کی شادی کی تھی، امی نے ان سے قرآن لے آئی تھی، حلف لیا تھا کہ اس کی، وہ امی وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے یہیں کرنی ہے۔ تو وہ باجی تو اپنے گھر خوش ہے، لیکن امی نے ابو کو کہا تھا کہ اس صورت میں اس کو اس گھر سے جانے دوں گی، نہیں تو انہیں فون کر دوں گی، اس کے بارے میں کچھ بتا دوں گی کہ میرے بچوں کے معاملے میں تم نہیں بولو گے۔ ہم دونوں آج بھی اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گردے اڑ گئے ہیں، اس کو شراب نہیں چھوڑتی۔ اس لڑکی کی تو شادی ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ امی کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی، وہ بھائی سے بڑی فرینکنیس میں بات کرتی تھی۔ لیکن بھائی آج ابے کو مجرم سمجھتا ہے کہ ابا میرے حق کے لیے کیوں نہیں لڑا، اور امی کو تو وہ گالیاں دیتا ہی دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے وہ اے سی چلاتا ہے، 90,000 لاکھ بجلی کا بل وہ دے لیتا ہے، اتنا وہ کماتا ہے، یہ ڈائلسس زکوٰۃ سے کرا رہی ہے۔ یہ نفرتیں جو امی ابو بول لیتے ہیں نا، یہ بچے کاٹتے رہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو امی مظلوم ہوتی ہے، کئی بار امی اتنی مظلوم نہیں بھی ہوتی۔ جب آپ بالغ ہوتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ابو اتنے ظالم نہیں تھے، ابو کا ہی قصور نہیں تھا، کچھ امی کا بھی تھا، لیکن اس وقت تک آپ کے ذہن پختہ ہو گئے ہوتے ہیں، عادتیں بن گئی ہوتی ہیں، نفرتیں اپنے اندر آپ کے بسیرا کر گئی ہوتی ہیں۔ آپ کو کوئی پاگل ڈاکٹر پٹتا بھی رہے معاف کر دو تو آپ کہتے ہیں کیسے کرتے ہیں، کیسے کر دوں، مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ دعا کے دوران آنکھیں کھول لیتے ہیں، میں دعا کرا رہا ہوتا ہوں کہ بک بک کری جو وہ فون پہ لگے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کھول، نہیں معاف کرنا ہوتا۔ عجیب سی کہانی ہوتی ہے، اور دوش سارے اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی دوش نہیں ہوتا، انسان انسانوں کو معاف نہیں کر رہا۔ یہاں پر ہی عدالت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ نہیں بیمار ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، یا پیچھے دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں، یا پیچھے آ رہی ہوتی ہے، یا آپس میں آہیں دی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک میسیج آیا ہوا ایک خاتون کا ہے نہیں ہے، وہ ذرا سنا دو، ان کا نام تو نہیں نا بولا وہ انہوں نے اپنا، ان کا ریٹن ہے، ان کا وائس کلپ بھی ہے نا، پہلے ریٹن پڑھ دو پھر وائس کلپ سنا دو، چھوٹا سا۔
لنگر بانٹ دو ساتھ ساتھ ان کے. میں یہ ایک سنا دو پھر میں نئے لوگوں سے پوچھتا ہوں. لنگر کہا کہ چلی جانا کا کہ بیٹھ جاؤ. جی My daughter's name is Fatima and I once told my لنگر ہو سکتا ہے husband نا, لنگر ساتھ ساتھ بانٹ دو. ہاں جی and I once told my husband to make him realize what Sorry. he was doing. My daughter's name is Fatima نام نہ بولنا یار. and I once told my husband to make him realize what he was doing to me, that may your daughter suffer so that you feel the pain you are causing me. Little did I know that he won't change and I am the one who is still suffering. Please let me know how to help my daughter to break this curse and have a happy married life with her husband and child. ماں کر رہی ہے میسج کہ میں نے اپنے خامن کو ایک وقت غصے میں یہ کہا تھا کہ جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے خدا کل کو تیری بیٹی کے ساتھ کرے, تجھے پھر پتہ چلے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے. وقت گزر گیا وہ تو نہیں بدلا, لیکن میری بیٹی وہی کچھ بھگت رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری بد دعا کا نتیجہ ہے. آپ مجھے وہ فارمولہ بتائیں کہ یہ دعا یا بد دعا ریورس کیسے کرنی ہے. میری بیٹی بہت بھگت رہی ہے, اسی حالت میں ہے جس حالت میں اس کے باپ نے مجھے رکھا تھا اور میں نے بد دعا دی تھی. ان کا وائس کلپ بھی تھا, سنوا دیں. السلام علیکم, میرا نام عالیہ ہے اور میرا سوال یہ ہے سلو ون پہ ہی چلاؤ نا. السلام علیکم, میرا نام عالیہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی دی بد دعا یا کسی کی آہ لگنے کا اثر کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس وقت میری بیٹی کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں. شکریہ. جس کسی کی آہ نکلی ہوتی ہے پہلا فارمولہ اسی کی دعا نکلے. جس انٹینسٹی پہ اس نے, آپ لوگوں نے اے سی بند کیا ہوا ہے, گرمی نہیں ہے, تھوڑی ہبس ہو رہا ہے, اسمیلز بھی آ رہی ہیں, ایگزاسٹ بھی بند کیا ہوا ہے, لنگر کھولا ہے ادھر سے شاید, تو ایگزاسٹ کھولو یا کھڑکی کھولو یا دروازہ کھولو, اور اس کی بھی اے سی کی بھی ایگزاسٹ اگر ہے تو آن کرو. تو جس کی آہ نکلی ہے, یہ امارگے والے میں نے مینیو کر تو دیا, یہ روز نیا میرا خیال کوئی نہ کوئی مینیو بنا لاتا ہے, ورائٹیاں پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک قوم اگے کھا کھا پٹی ہے, وہ کان کلا بیچارہ اسے جیل چ تڑیا ہے, یہ روٹیاں کھائی جا رہے ہیں. ٹھیک, مجھے آج بھی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب غزہ کے لیے آواز بلند کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں کہا میرا دماغ خراب ہے, جڑے اپنے آپ سے نہیں, آپ خود کے لیے نہیں بول رہے, جو وہ غزہ لی تو بول ہی پہن گے, تو بولن نہ کی کر لیں گے. مردہ بولے گا تو کفن پاڑ لے گا, کیا کر لے گا. خیر, مردہ دلوں کو زندہ کرو اگر کسی طرح ہوتے ہیں. زاہد جو کہہ رہا ہے ان کی بات کو سمجھے, قریب جا کے سمجھے, بڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ریموٹ لائیں, اے سی کا ایگزاسٹ آن کریں. سر یہ کہہ رہے ہیں, کامن سینس کی گل ہے, سارے ٹون نہیں نہ پھری جاؤ. ٹھیک ہے, وہ پانی وہ پائپ کہیں نہ کہیں سے یا تو بند ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, پھر کر دیں. کیونکہ 100 بندہ اکٹھا ہوا ہے تو پھر اتنی جگہ پہ وہ حبس ہو جاتا ہے, یا دروازہ کھولو. خیر, تو کہاں پہ تھے ہم, مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے تھے. جس نے آہ دی ہوتی ہے نا اسی سے دعا نکلوانی ہوتی ہے. اب یہ خاتون کاکی جی جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتائیں میں بیٹی کے لیے کیا کروں, اپنے خامند کو اسی طرح دعا دیں, دل سے معاف کریں. اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ مظلوم ہو, آپ کو کیا پتہ ہے. آج ایک مظلوم نے مجھے خط لکھا ہوا ہے, وہ ذرا سکون سے سننے والا پڑھنے والا ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی خطرناک حرکت کی ہوئی ہے. جو تصویر اور ویڈیو بھیجی ہوئی ہے وہ میں نہیں دکھا سکتا نا, انہوں نے تو چیلنج کیا ہوا مجھے کہ دکھاؤ, بلکہ لائیو پہ لو تو میں تمہیں مانوں. سید زادی ہیں اور بار بار حوالہ دیا ہوا ہے کہ تم تو کہتے ہو سید کی عزت کرو, کر میری عزت. امریکہ سے انہوں نے بیچ سے جو کچھ بھیجا ہوا ہے, لیکن وہ مظلوم ہے, تو وہ بھی بات کروں گا میں. لیکن جو بد دعا ہے, قرض ہے, وہ کاکی جی اپنے خامن کو دعا دو اسی طرح جس طرح بد دعا دی تھی نا اسے ڈوب کے, اتنی انٹینسٹی سے اسے دعا دو. اب اگر دعا لے ہی نہیں رہا آپ سے, بد دعا تو اس نے لے لی, تو
یا تو وہ شرمندہ نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ نہیں بدلے گا, یا تو واقعی نہیں وہ بدل رہا, لیکن اب اس بچی کا کیا قصور ہے وہ آپ سے پوچھ سکتی ہے. اس کا قصور یہی ہے کہ اس کی رگوں میں اس باپ کا خون ہے, آپ اس سے نفرت کرتی ہیں, وہ اپنی جگہ باز نہیں آ رہا, آپ کی آہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, آگے سے اس کی بچی پکڑی گئی ہوئی ہے, لیکن آپ اب پچھتا رہی ہیں کہ بچی تو یہ میری ہے. تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ میری بچی ہے, اس کی بیٹی میری بیٹی ہے. وہ نکال تو دیا آپ نے فائر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو لاڈ میں بھی نہ پھٹکارا کرو. مطلب مائیں کئی بار ایسی کہہ ہی دیتی ہیں, انہیں ہوتا ہے کیڑا ہو جانا ہے, لیکن سرکار نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ آپ ویسے ہی اسے کہہ دیتی ہیں اور وہ ہو جاتا ہے, کوئی وقت کا گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ وائبریشن ہے, فریکوینسی ہے, آپ کہیں اس فریکوینسی کو ٹچ کر جاتے ہیں, بچہ بھی معصوم ہے, وہ ایبزارب کر جاتا ہے. یہ آپ کے خیال کا ہی کھیل ہے, انٹینسٹی کا کھیل ہے. آپ حسد ایک خیال ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, اور کون سا حسد میں آپ کسی کو جا کے تھپڑ تھوڑا مارتے ہیں, لیکن اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور آپ کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اس انٹینسٹی کی انرجی ہوتی ہے, آپ کی انرجی اس بندے کو چلے جاتی ہے, اس کو نہیں چاہیے. ایکسٹرا انرجی بھی کئی بار اس کے لیے اوور چارج ہو جاتا ہے, تو اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اس کا جیسے ایک بندہ تیزی سے بھاگ رہا ہے, آپ اسے ہلکا سا پیچھے سے ٹچ کریں وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے سے کریں میں تھاپی ماری ہے اور تیز دوڑ فسٹ آ جا, وہ گر جاتا ہے. تو آپ کی وہ انرجی ایکسٹرا اس کو نیکی کی صورت مل جاتی ہے, آپ کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں, انرجی آپ کی ضائع ہوتی ہے, لیکن اپیرنٹلی دنیا میں اس کا نقصان ہوتا ہے, آخرت میں اس کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے دنیا میں تکلیف دے دی ہے آپ نے, آپ پھنس گئے. حسد بیسیکلی شرک کی ہی ایک فارم ہے کہ آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, اس کی تقسیم میں, اس کے دیے ہوئے میں کجی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اسی طرح میاں بیوی ہیں وہ آپس میں غصے, مردوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کل بھی سندس جی کا نکاح تھا, میں 2 منٹ کے میں جانا پڑا, عمران مجھے اٹھا کے لے گیا. وہ قاری صاحب پڑھا رہے تھے, انہیں دونوں بچوں کو آئے کچھ کلمے انہوں نے پڑھائے. اصل میں تو ذمہ داری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کاکی سے جا کے پوچھا, اور وہ چھوٹے سے کمرے میں کاکی جہاں بیٹھی ہوتی ہے دلہن, وہ تھے چند گواہان, تو ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو قبول ہے, اس نے بول دیا, سائن کر دیے. اصل شادی ہوتی کاکی کی مرضی کا نام ہے, کاکی یس کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, لیکن یس کرنے کے بعد اس کو بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ادھر سے کاکے کو ساروں کے سامنے, کاکی کو تو علیحدہ پوچھا جا رہا ہے, چند لوگوں کی موجودگی میں کاکے کو ساروں کے سامنے, حال کے سامنے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی تو یہ ذمہ داری نبھائے گا اس خدا کو حاضر ناظر جان کے, مطلب وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہوگا. تقویٰ یہ ہے, وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوگی, سارٹ آف آپ کو حکمران مقرر کیا جا رہا ہے. آپ جیسے دنیا کی حکمرانیاں چھین چھین کے یہ لیتے ہیں اور حلف اٹھا کے اللہ کے سامنے بغیرتی کر رہے ہوتے ہیں, یہ خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھے. اسی کے ساتھ ساتھ بیوی بھی تقویٰ یہی ہے کہ خامند کی ایبسنس میں بھی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ اس کی امانت کا خیال کرے, اس کے مال کا, اس کے گھر کا, اس کی اولاد کا, وہ ساری چیزوں کی اس کی ذمہ داری جو ہے. دونوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, اور رول انہوں نے اس لیے پلے کرنا ہے کہ انہوں نے یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. پھر یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یہ کائنات کی سب سے بڑی نماز ہے. یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سے بڑی ہے. خانہ کعبہ کا چکر کاٹ لینا ان دیکھے اللہ کا, وہ اور چیز ہے. آپ کے روز مرہ کے معاملات میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, اور وہاں اللہ کو حاضر ناظر مان کے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو, امانتوں کا دھیان کرنا, یہ ہے عبادت, یہ ہے خدا کو دیکھنا. 24 گھنٹے احساس خدا میں رہنا. اور جیسے کاکی کا حال ہو رہا تھا, ابھی کانپ رہی تھی اور آنسو آ رہے تھے, احساس نبی میں رہنا کہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آخری بات بھی تم لوگوں کو نماز, روزے, حج کی نہیں کہی, انہوں نے کہا بھائی کاکیوں کا خیال کرنا. پہلا سوال کاکیوں کا ہونا ہے. آخری سانسوں پہ بھی نے کہا بیویوں کا خیال کرنا. کوئی بات تو ہوگی, کیونکہ آپ حکمران بنے ہوئے نا, صرف اکیلے شہباز شریف کو گالیاں نہ دیں. ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بیویوں میں حکمران بنے ہوئے ہیں. کیا ہم واقعی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو گھر میں شہباز شریف نہیں بنے ہوئے کہیں, یا ظالم تو نہیں بنے ہوئے, یا فرعون تو نہیں بنے ہوئے. اور اگر وہ کہیں اپنی ڈیوٹی واقعی آنیسٹی سے پوری کر رہی ہے, وہ واقعی آسیہ بی بی کی طرح سے اپنی جگہ پہ پوری ہیں کام میں, آپ فرعون بنے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ معاملات میں بھی, اس کے ساتھ بھی.
تو یہاں پر ہی آپ کی کام شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی آہ نکل گئی, بیوی کی اگر آہ نکل گئی تو بھی کام خراب ہے. اور اس نے غصے میں آپ کی اولاد کو ہی دے دی تو اولاد اس کی بھی ہے, وہ تو بھوکت تو رہی ہے. اس کا مطلب ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجی, کچھ ان کا بھی ہوگا. لیکن کاکی جی چونکہ آپ اسی طرح آپ ڈوب کے, آپ نے فارمولہ پوچھا ہے, میں بتا دیتا ہوں. تو انہیں دل سے دعا دیں, ان سے پیار کریں, ان کی خامیوں سمیت اتنا پیار کریں, اتنا پیار کریں کہ وہ بدل جائیں, وہ حیران ہو جائیں, انہیں سرپرائز کر دیں, ان کی گرل فرینڈ بن جائیں. آپ کی خاطر بتا رہا ہوں, کرنا ہے, نہیں کرنا نہ کرو. اتنا پیار کرو کہ وہ شرمندہ ہو جائے, وہ اپنے ظلم و ستم پہ شرمندہ ہو جائے. اتنا پیار کرو, سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار یہ کس پتھر کی بنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, اس کے ساتھ میں نے اتنی زیادتی کی ہے, یہ پھر میرے سے ہنس کے بات کر رہی ہے, میرا خیال رکھ رہی ہے. نہیں تو گالیاں دینی, آگے سے بد دعائیں دینی, ٹٹ فر ٹیٹ پہ رہنا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ یہ تو جو نبی پاک کے نہیں بھی ہیں امتی, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. نبی پاک تو پتھر کھا کے دعا دینے والے ہیں, جان شہید کرا کے دعا دینے والے ہیں, بچے ذبح کرا کے دعا دینے والے ہیں. ان کے خانوادے نے, ان کے پیاروں نے تو یہ رسم نبھائی ہے. تو میاں بیوی نے تو آپس میں اگر رہنا بھی ہے اور اوپر سے بچوں کی خاطر چلے رہنا ہے, جب قربانی دینی ہے تو پھر چینچوں کی, پھر کھال بھی دینی ہے, سری بھی دینی ہے, پاوے بھی دینی ہے, اوچڑی بھی دینی ہے, پھر سب کچھ ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, سینگ بھی دینے ہیں. جب سر دے جو دیا ہے, چاہے بیٹے کی خاطر دیا ہے, بیٹی کی خاطر دیا ہے, گھر والوں کی خاطر دیا ہے, لیکن الٹا بد دعا دے کے بیٹی بیچاری بھی پھنسائی ہوئی ہے, اب خود بھی تکلیف میں ہے, اس کو معاف نہیں کر رہے تو اسے بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اس کی بجائے معاف کر کے اسے دل سے پیار کریں, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, کہ ہیں اللہ نے یہ خامد مجھے دیا ہوا ہے, یہ اللہ کی دین ہے, ایسے سمجھ لیں. اللہ دے پا کے دے دیکھو, ٹھیک, اس کی قدر کر کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے وہ بندہ اس عمر میں ایک دم چینج ہو, وہ چینج ہو, اس کی بیٹی کے حالات چینج ہو جائیں گے, آپ دونوں آپس میں ٹھیک ہو جاؤ, آپ ٹھیک ہو جاؤ, بچے ٹھیک ہو جائیں گے.